اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ Yes, sir. Yes, sir. ٹھیک ہے، آج ہم سپروائزڈ لرننگ دیکھتے ہیں اور اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں وہ کریں گے. تو سپروائز لرننگ پیچھے ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے سپروائز اور انسپروائزڈ. ہم کچھ ان پٹ اور آؤٹ پٹ پیئر مشین اپنے ماڈل کو دیتے ہیں. ان پٹ آؤٹ پٹ پیئر، ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس پر ٹرین ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ان سین ان پٹ دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریننگ کی بیس پر ایکوریٹلی آؤٹ پٹ پرووائڈ کرے گا. Supervised learning often requires human efforts to build the training set, but afterwards automates and often speeds up an otherwise laborious or infeasible task. ٹریننگ ہم اسے خود کرواتے ہیں. یہ کچھ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو ان کو ذرا دیتے ہیں. سب سپروائز ہمارا ماڈل کیا پریڈ کرے گا؟ کوئی ایک کلاس پریڈ کرے گا اور وہ کلاسز ہم نے پہلے سے ہی ڈیفائن کی ہوتی ہیں اور ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے. اس لسٹ میں سے وہ ایک یا دو کلاسز کو یہ ڈیٹا جو ہے ماڈل کو دیا ہے ان نون ڈیٹا، یہ کس کلاس کو بلانگ کرتا ہے. کلاسیفیکیشن از سم ٹائمز separated into binary classification. اگر دو کلاسز ہوں ہمارے پاس تو بائنری کلاسیفیکیشن ہے. اگر دو سے زیادہ کلاسز ہیں آپ کے پاس پری ڈیفائنڈ تو ملٹی کلاس کلاسیفیکیشن اسے کہتے ہیں. اب آگے آتا ہے ریگریشن. ریگریشن ٹاسک دا گول از ٹو پریڈکٹ اے کنٹینیوس نمبر. اور کلاسیفیکیشن میں کیا ہے کہ دا گول از ٹو پریڈکٹ اے کلاس اور وہ آؤٹ آف پری ڈیفائنڈ کلاسز. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل کیٹس اور ڈاگز ہیں، یہ دو کلاسز ہیں. ساتھ میں آپ گوٹس بھی کر دیں، کیٹس ڈاگز اینڈ گوٹس تین کلاسز ہیں. تو یہ ملٹی کلاس کلاسیفیکیشن ہے. تو جب ماڈل کو ہم کوئی ان پٹ ڈیٹا دیں گے تو وہ ماڈل جو پریڈکٹ کرے گا وہ ان تین کلاسز میں سے کسی ایک کلاس اس کی آؤٹ پٹ ہوگی.
یا گوٹ ہوگی یا ڈاگ ہوگی یا کیٹ ہوگی. اور اس کے مقابلے میں ریگریشن جو ہے وہ جو پریڈکٹ کرتا ہے وہ ایک کنٹینیوس نمبر ہوتا ہے, فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ان پروگرامنگ ٹرمز, predicting a person's annual income. جیسے ہم ہاؤس کی پرائسز ہو گئیں یا کسی بندے کی اینول انکم ہو گئی, اس کو پریڈکٹ کرنا, یہ سارے ریگریشنز کہلاتے ہیں. انکم کو پریڈکٹ کرنا بیسڈ آن ایجوکیشن, ایج, یعنی ایکسپیرئنس. When predicting income, the predicted value is an amount and can be of any number in a given range. تو وہ کوئی نمبر ہوگا اور وہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے گیون رینج کے اندر. تو کیا ہوا کہ وہ کنٹینیوس نمبر ہے. Another example of a regression task is predicting the yields of a corn farm. کوئی کارن کا فارم ہے, مکئی کا فارم ہے, اس کی پروڈکشن کو, اس کی پیداوار کو پریڈکٹ کرنا given attributes such as, اور کیا ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں اس کے اندر, پچھلی پیداوار ہے, موسم ہے, نمبر آف امپلائیز ورکنگ آن دا فارم ہے. تو اس کی بیس پر ہم پریڈکٹ کریں کہ کتنی فصل ہوگی. تو جو بھی پریڈکٹ کریں گے وہ کیا ہوگا, وہ کوئی نمبر ہی ہوگا. ٹھیک ہے, ریگریشن کے اندر ہمیں ایک کنٹینیوس نمبر آ رہا ہے, جبکہ کلاسیفیکیشن میں پہلے سے موجود کلاسز میں سے کوئی ایک کلاس آتی ہے, یا تو گوٹ آئے گا یا ٹھیک ہے. ایک اور طریقہ ہے کہ آپ معلوم کریں کہ یہ ریگریشن ہے یا کلاسیفیکیشن ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آؤٹ پٹ دیکھیں ان کی, کہ وہ کوئی ان میں ترتیب ہے, کوئی کنٹینیوٹی موجود ہے. اگر ہے تو پھر یہ ریگریشن کا ایک ایگزامپل ہے. If there is an ordering or a continuity between possible outcomes, then the problem is a regression problem. Generalization, overfitting and underfitting. In supervised learning, we want to build a model on the training data and then be able to make accurate predictions on new unseen data that has the same characteristics as the training set that we used. If a model is able to make accurate prediction on unseen data, we say it is able to generalize from the training set to the test set. ٹھیک ہے, اوور فٹنگ. تو وہ کہتے ہیں جنرلائزیشن کیا ہے. جنرلائزیشن یہ ہے کہ آپ کا ایک ماڈل ہے, آپ نے اسے ٹرین کر دیا. اگر وہ ماڈل اب انسین ڈیٹا پر ٹھیک کام کر رہا ہے تو آپ کا ماڈل جنرلائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ماڈل جنرلائز ہو گیا ہے. We want to build a model that is able to generalize as well as possible. So usually we build a model in such a way that it can make accurate prediction on the training set. If the training and test sets have enough in common,
We expect the model to also be accurate on the test set. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ماڈل کو ٹرین کریں گے, ٹرین کرنے کے بعد ہم ماڈل کو ٹیسٹ کریں گے. اگر ٹریننگ ڈیٹا اور ٹیسٹ ڈیٹا کا پیٹرن سیم ہو تو ہمارا ماڈل جو ہے وہ صحیح پریڈکٹ کرے گا. بلڈنگ اے کمپلیکس ماڈل that does well on the training set but doesn't generalize to new data is known as overfitting. Overfitting کیا ہے کہ ٹریننگ پر بہت اچھا کر رہا ہے, ٹیسٹنگ پر نہیں کر رہا پرفارم, تو یہ ہمارا overfitting ہے. Avoiding overfitting is a crucial aspect of building a successful machine learning model. تو یہ overfitting کو ختم کرنا یہ بہت ہی اہم ٹاسک ہوتا ہے. A good way to avoid overfitting is to restrict ourselves to building very simple models. ایک اچھا سٹارٹ یہ ہے کہ آپ سمپل ماڈل بنائیں. A much simpler models for the salary prediction task is to always predict the average salary of the 3 people in the training set, which is predicting that everybody's salary is 40. ایک سمپل ایگزامپل ہے کہ بھی آپ سیلری, اگر سیلری کے مد میں آپ 3 بندوں کی سیلری کو پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایوریج لے لیں. کیا کہہ رہے ہیں, اوور فٹنگ سے بچنے کے لیے آپ ماڈل کو سمپل رکھو. یوزنگ ٹو سمپل a model is called underfitting. اگر بالکل بہت زیادہ سمپل ہو جائے تو پھر وہ انڈر فٹ ہوتا ہے, وہ ٹریننگ پر بھی بہتر پرفارم نہیں کرتا اور ٹیسٹ پر بھی بہتر پرفارم نہیں کرتا. A middle ground for the salary predictions would be to use age as a single feature. ایک منٹ, اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے, یہ اٹینڈنس لگائیے 22. میں ذرا اس کا اسنیپ وہ تصویر لے لوں. تو سپروائز مشین لرننگ الگوریدم ایک ایگزامپل یہاں دی ہوئی ہے, ذرا اس کو دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کوڈ ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایک چارٹ ہے, اسکیٹر گراف ہے. تو امپورٹ ایم جی لرن ڈیٹا سیٹ ہے جس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور امپورٹ میٹ پلاٹ لب ڈاٹ پائی پلاٹ ایز پی ایل ٹی. یہ میٹ پلاٹ جو ہے نا یہ پلاٹنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایم جی لرن ڈاٹ ڈیٹا سیٹ ڈاٹ میک انڈرسکور فورج. یہ اب وہاں سے کیا ڈیٹا سیٹ اٹھا رہا ہے, ایم جی لرن سے ڈیٹا سیٹ اٹھا رہا ہے. ایکس کے اندر ہمارے پاس ویلیوز ہیں, وائی کے اندر لیبلز ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے, ہم اس کو اسکیٹر پلاٹ کے اندر دکھا رہے ہیں. کیا دکھا رہے ہیں, ایکس کالن 0 کا مطلب یہ ہے, یہ جو ایکس بڑا ایکس آ رہا ہے بریکٹ کے اندر آپ پہلے دیکھیں 2 کالن ہے, اس کا مطلب یہ ہے یہ دیکھو ذرا, یہ خاص سمبل ہے اس کا. اگر لکھا نا کہ ایکس اور یہاں لکھا ہو 2 لکھا ہو اور یہاں لکھا ہو 3, سوری یہاں لکھا ہو 3, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس میں جو دوسرا کالم دوسری رو ہے اور تیسرا کالم, دوسری رو اور تیسرا کالم, تو یہ ایک پورا ہمارے پاس ویکٹر آ گیا ہے. ایکس کا مطلب x2 3 کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہے سیکنڈ کالم, سیکنڈ رو اینڈ تھرڈ کالم. لیکن اگر یہ 2 کی جگہ پر کالن آئے
اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کالن پھر کوما اور پھر زیرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ رو کوئی بھی ہو، کوئی بھی رو ہو، لیکن کالم زیرو آنا چاہیے. تو اٹس مینس کہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، ہمارے پاس، اور اس میں کالمز ہیں اور پھر روز ہیں ہمارے پاس ایسے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب ہے، ایکس کالم زیرو کا مطلب یہ ہے، یہ پہلی روز، پہلا کالم سارا کا سارا. تو یہ پہلا کالم ہے، اور یہ پھر کیا ہوگا، رو کوئی بھی ہو، کالم ہم نے دوسرا لینا ہے. تو پہلے دو کالمز کی ویلیوز لے رہے ہیں اور اس کو اسکیٹر کر رہے ہیں، پہلے دو کالمز. اور یہ کوئی آیا اسٹوڈنٹ تو میں ذرا اسے ان کر دیتا ہوں. تو پلاٹ، اسکیٹر پلاٹ میں، اس پلاٹ کے اندر ایک ویلیو along ایکس ایکسس ہے، دوسری وائی ایکسس ہے. تو یہ پہلی والی جو ایکس ایکسس کی ویلیوز ہیں وہ یہاں سے آ رہی ہیں، اور وائی ایکسس کی ویلیوز یہاں سے آ رہی ہیں. آگے پھر بتا رہا ہے کہ بھئی وہ اس کی اپیرنس کیسی ہو، اس کا سرکل کتنا بڑا ہو. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کو ڈسپلے کریں گے، اس کو پلاٹ، یہی پلاٹ ہے، اس کو جب ڈسپلے کریں گے تو ایسے ہمیں آئے گا. آگے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کے لیے سیدھی کمانڈ ہے کہ ایکس ڈاٹ شیپ، ایکس ڈاٹ شیپ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اس کے جو آنسر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 26:2، مطلب کہ اس ایکس کے اندر 26 روز ہیں اور 2 کالمز ہیں، 2 فیچرز ہیں. تو یہ ہم نے صرف ایک ڈیٹا سیٹ کو دیکھا ہے. ویسے بھی اچھی پریکٹس ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا سیٹ کو پہلے اسکیٹر پلاٹ میں ڈال دیں اور دیکھیں گے کیا یہ وہاں سے سیپریبل ہے ایزیلی، پھر اس کے لیے اچھا سا ماڈل ڈھونڈیں. ریگریشن الگوریدم، اس پلاٹ میں دیکھیں وہی ہم نے کام کیا ہے کہ اسکیٹر پلاٹ لیا ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک ٹرینڈ سا بن رہا ہے، اور یہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف گراف ایسے اٹھ رہا ہے اوپر کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ریگریشن کا ہے. اگر ایسا ڈیٹا سیٹ آئے جس میں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہو اور وہ لیفٹ سے اوپر رائٹ کی طرف ایسے اٹھ رہا ہو تو یہ ریگریشن والا ڈیٹا ہے. اس کے مقابلے میں یہ ریگریشن کا نہیں لگتا. بہرحال یہاں پر بھی یہی کہ ایم جی لرن ڈیٹا بیس ڈاٹ میک انڈرسکور ویو، اور ہم نے 40 سیمپل لیے ہیں، اور ایکس کے اندر ویلیوز ہیں، وائی میں ان کے لیبلز ہیں. آگے ہم صرف پلاٹ کر رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں. اور آخری لائن جو ہے پی ایل ٹی ڈاٹ وائی لمٹ -3.1 to 3.1، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائی ویلیو ہے، وائی ایکسس جو ہے وہ -3.1 سے شروع ہو کر 3.1 تک جائے میکسیمم.
وہ تمام ویلیوز ان کے بیچ میں آئیں. تو یہ وائی لمٹ لگایا ہوا ہے, ہم ایکس لمٹ بھی لگا سکتے ہیں. اچھا, پھر ہم یہاں پر ایک ابھی جو ڈیٹا سیٹ یوز کرنے لگے ہیں وہ بریسٹ کینسر کا ڈیٹا سیٹ ہے, اور وہ ہے which records clinical measurements of breast cancer tumors. اور اس کے اندر ہم کیا ہے ہمارے پاس کہ بریسٹ کینسر کے جو ٹیومرز ہیں ان کی میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ اس کا کلر ہو گیا, اس کا سائز ہو گیا, وغیرہ وغیرہ, یہ اس کے سارے فیچرز ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں. اور کلاسز ہمارے پاس دو ہیں اس کے اندر, ایک بینائن ہے اور دوسرا میلیگننٹ ہے. بینائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام زخم ہے, اور میلیگننٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زخم عام زخم نہیں ہے بلکہ یہ کینسر والا زخم ہے. So data set that are included in scikit-learn are usually stored as bunch object which contains some information about the data set as well as the actual data. All you need to know about bunch objects is that they behave like a dictionaries. bunch of data کا مطلب کہ ہمارے پاس ہے, ہم ڈاٹ لگا کر نا اس کے فیچرز نکال سکتے ہیں, یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر آئیں کام کی بات جہاں پر ہے کہ یہاں سے آپ نے کیا کیا, فرام sklearn.datasets import load breast cancer, آپ نے breast cancer کا سارا ڈیٹا سیٹ لوڈ کر لیا. یہ ڈیٹا سیٹ کہاں پڑا ہوا ہے؟ یہ sklearn کی ڈیٹا سیٹ میں پڑا ہوا ہے. sklearn میں بہت سارے ڈیٹا سیٹس ہیں, ان میں ایک ہے breast cancer کا. ہم نے لوڈ کرنے لگے ہیں. تو لوڈ breast cancer, تو کینسر کے اندر سارا ڈیٹا آ گیا ہے. اب کینسر ڈاٹ کیز, تو وہ جو ڈیٹا سیٹ ہے ڈاٹ کیز کہ اس میں کتنے کیز ہیں وہ ساری ڈسپلے ہو جائیں گی. وہ ہیں ڈسکرپشن, ٹارگیٹ نیم, ڈیٹا, ٹارگیٹ, فیچر نیمز. The data set consists of 569 data points with 30 features each. اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی روز اور کتنے کالمز ہیں؟ یہ سامنے رکھا ہوا ہے, کوئی ایک بتا دے. ڈیٹا سیٹ میں 569 ڈیٹا پوائنٹس ہیں, 30 فیچر ہیں. جی یس سر, مطلب یہ اس ہے میں کہ 30 کالمز ہیں اور 569 جو اس میں روز ہیں. ہاں, اس میں روز ہیں 569 اور 30 کالمز ہیں. تو کالمز ہم ہمیشہ فیچرز کے طور پر لیتے ہیں. تو اگر آپ نے خود دیکھنا ہو تو آپ کیا کریں کہ کینسر, یہ کینسر ڈاٹ ڈیٹا, کینسر ڈاٹ ڈیٹا ڈاٹ شیپ, تو یہ بتا دے گا کتنے روز کتنے کالمز ہیں. Of these 569 data points, 212 are labeled as malignant and 357 as benign. تو اس میں سے 212 ایسے ہیں جو کہ میلیگننٹ ہے, نہیں کینسر ہے, اور 357 ایسے ڈیٹا ہے جو کہ بینائن ہے, عام زخم ہے وہ. اب کینسر ڈاٹ ٹارگیٹ نیم, کینسر ڈاٹ ٹارگیٹ نیم, ٹارگیٹ نیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس لیبلز ہیں. تو این پی ڈاٹ بین کاؤنٹ کینسر ڈاٹ ٹارگیٹ, تو یہ کہہ رہے ہیں 212 357, مطلب 212 ایک لیبل کے ہیں اور 357 دوسرے لیبلز کے ہیں, اور وہ میلیگننٹ اور بینائن ہیں. To get a description of the semantic meanings of each features, we can have a look at the feature names. تو آپ فیچر نیمز کے سیمانٹکس بھی معلوم کر سکتے ہیں, جیسے کہ یہ ہے کہ کینسر ڈاٹ فیچر نیمز, کینسر کے جو
کتنے فیچرز ہیں, 30 فیچرز ہیں, ان کے نہیں چاہیے. تو یہ نام ہے. پہلا کالم جو ہے وہ ہے مین ریڈیس, دوسرا ہے مین ٹیکسچر, تیسرا ہے مین پیریمیٹر, پھر ہے مین ایریا, مین اسموتھنس, مین کمپیکٹنس, مین کنکیوٹی. تو یہ سارے فیچرز ہیں جو 30 کالمز پر مشتمل ہیں. اور analyzing k-neighbors classifier. For two-dimensional data set, we can show the prediction for all possible test points in the xy plane. تو ہمارے پاس جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ 2 ڈائمینشنل ڈیٹا سیٹ ہے, اور اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ KNN کے ذریعے ان کی کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں. پہلی تصویر دیکھیں جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے, وہ ہے کہ ایک KNN with one neighbor. اور نیبر کی تعداد 1 رکھیں کہ ایک نیبر کی فیصلہ کرنا ہے. تو اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر دیکھیں کہ باؤنڈری ہمارے پاس کس طرح سے آ رہی ہیں. ایک زگ زیگ آ رہا ہے بہت زیادہ, اور اس سے لگ رہا ہے کہ ہر ڈیٹا پوائنٹس وہ اس باؤنڈری پر اثر انداز ہو رہا ہے. اور ایسے لگ رہا ہے کہ 1 نیبر والا KNN ہر پوائنٹس کو علیحدہ کرنا چاہ رہا ہے, اور یہاں کمپلیکیشن کافی زیادہ ہے. اب نمبر کی نیبر آف نمبرز بڑھا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ باؤنڈری جو ہے وہ اسموتھ ہوتی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی مس کلاسیفیکیشن بھی آ رہی ہے. جتنا اسموتھ بارڈر ہوگا اتنا ہی آپ کا ماڈل سمپل ہوگا. Considering more and more neighbors leads to a smoother decision boundary. جتنے زیادہ نیبرز آپ کنسیڈر کرو گے KNN کے اندر, K نیبرز کے اندر, اتنا آپ کا ڈیسیژن باؤنڈری جو ہے نا اسموتھ ہوتی جائے گی. A smoother boundary correspond to a simple model. Using few neighbors correspond to high model complexity. اگر آپ ایک نیبر یوز کرتے ہو یا 2 کرتے ہو تو آپ کا ماڈل اسی لحاظ سے ہائیلی کمپلیکس ہوگا. Using many neighbors correspond to a low model complexity. Let's investigate whether we can confirm the connection between the model complexity and the generalization. So let's see a real world breast cancer data set. اب ہم ایک ایگزامپل کرنے لگے اور دیکھنے لگے کہ کمپلیکسٹی اور جنرلائزیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے. تو وی بگن بائی اسپلٹنگ دا ڈیٹا سیٹ انٹو ٹریننگ اینڈ ٹیسٹ سیٹس. ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ موجود ہے, ہم ایسے کرتے ہیں اس کے کچھ حصے کو ٹریننگ کر دیتے ہیں, باقی کو ٹیسٹ سیٹ کر دیتے ہیں. پھر ٹریننگ پر ہم اسے ٹرین کر دیں گے ماڈل کو, اور اس ماڈل کو ایویلیویٹ کریں گے ٹیسٹ ڈیٹا سیٹ سے. تو دیکھیں وہی ہم نے لوڈ بریسٹ کینسر ڈیٹا سیٹ لیا, اور پھر اس کے بعد ٹرین ٹیسٹ اسپلٹ کو یوز کیا ہے جو ہم اکثر یوز کرنے لگے ہیں. کس کو اس کے اندر جو آرگومنٹس ہیں اس میں کینسر ڈاٹ ڈیٹا ہے, یعنی کہ ایکس ویلیو, کینسر ڈاٹ ٹارگیٹ ہے مطلب کہ وائی ویلیو,
satisfy cancer dot target random state is equal to 66 اور یہ split کر دیتا ہے ڈیٹا سیٹ کو 25-75 کے ریشو سے. تو ایکس ٹرین میں ٹریننگ ڈیٹا آ گیا, ایکس ٹیسٹ میں ٹیسٹ ڈیٹا آ گیا, وائی ٹرین کے اندر ٹریننگ ڈیٹا کا لیبل آ گیا ہے اور وائی ٹیسٹ کے اندر ٹیسٹ ڈیٹا کا لیبل آ گیا ہے. پھر یہ اس نیچے ہمارے پاس یہ ارے ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں. ہم اصل میں ایکوریسیز نکالیں گے, مختلف نمبر نیبرز کی رکھ کے پھر ایکوریسی نکالیں گے کہ اگر نیبر ہم 1 رکھیں تو کیا ایکوریسی آتی ہے, نیبر 2 رکھیں تو کتنی آتی ہے, 3 رکھیں تو کتنی آتی ہے, 4 رکھیں تو کتنی آتی ہے. تو یہ ٹریننگ ایکوریسی اور ٹیسٹ ایکوریسی. تو اس کے نیچے والی اسٹیٹمنٹ یہ کمنٹس ہیں, کیونکہ ہیش کا مطلب ہے یہ کمنٹ ہے, یہ کمنٹڈ ہے. اور نیبرز انڈرسکور سیٹنگ رینج 1 to 11 1 سے 11 تک کی ویلیوز ہم نے اس میں ڈال دی. نیبرز انڈرسکور سیٹنگ. اب فار لوپ لگ رہا ہے اور فار لوپ لگا رہے ہیں کہ n انڈرسکور نیبرز ان دس رینج. اس رینج کے اندر کیا ہے 1 2 3 4 5 up to 11. تو پہلے دفعہ جب لوپ چلے گی تو n نیبر میں 1 آئے گا, تو k نیبر کلاسیفائر n نیبرز یہاں پر 1 آئے گا. تو ہمارے پاس یہ جو n نیبر ہے یہ k نیبر کلاسیفائر 1 نیبر کے ساتھ آئے گا. ہمارے پاس ٹرین ڈیٹا بھی ہے اور اس کا لیبل بھی ہے, اس پر میں سے ٹرین کر دیا. اور پھر ہم یہاں سکور نکال رہے ہیں. یہ ٹرین کا ڈیٹا ہے, یہ وائی ٹرین ہے. ہم ٹریننگ سکور نکال رہے ہیں اور ٹیسٹ سکور نکال رہے ہیں. اوپر ٹریننگ کا نکالا, نیچے ٹیسٹ کا سکور نکالا, اور ویلیوز اپینڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ اپینڈ کر رہے ہیں, اس میں جمع کرتے جا رہے ہیں ٹریننگ ایکوریسی میں اور ٹیسٹ ایکوریسی میں. یہ اس میں ٹریننگ کی ویلیوز آ رہی ہیں, ٹریننگ کی ایکوریسی, اس میں ٹیسٹ کی ایکوریسی آ رہی ہیں. اور بعد میں پھر ہم اسے پلاٹ کریں گے. جب ہم نے پلاٹ کیا تو ہمیں اس طرح سے یہ بلو رنگ بتا رہا ہے کہ یہ ٹریننگ ایکوریسی ہے اور یہ ریڈ بتا رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ ایکوریسی ہے. تو ویسے اگر آپ دیکھیں کہ جب نیبر 1 تھا, یعنی کہ ہمارے پاس نیبر 1 رکھا, تو ٹریننگ کتنی آ رہی ہے 100%. 100% ٹرینڈ ہے. جب ٹیسٹ ڈیٹا دیتے ہیں تو 90% ایکوریسی آ رہی ہے, درمیان میں اتنا گیپ ہے. جیسے ہم نیبر بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ٹریننگ ایکوریسی کم ہوتی جاتی ہے, اور نیبر بڑھاتے جائیں یہ کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن نیبر بڑھانے سے ہماری ٹیسٹنگ ایکوریسی بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہے, اور وہ ہے کہ اگر نیبر 6 ہو تو 93% ٹیسٹ ایکوریسی ہے اور 95% ہماری ٹریننگ ایکوریسی ہے. یہاں پر یہ ماڈل سب سے اچھا پرفارم کر رہا ہے بنسبت باقیوں کے. باقی سے مراد یہ کہ باقی نیبرز کی سیٹنگ کے مقابلے میں. تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ the plot shows the training and test set accuracy on the y-axis against the setting of n neighbors of the x-axis. x-axis پر نیبرز ہیں, n نیبرز ہیں, نیبرز کی تعداد ہے, اور y-axis ہمارے پاس ایکوریسی ہے. While the real world plots are rarely very smooth, we can still recognize some of the characteristics of overfitting and underfitting, as considering fewer neighbors correspond to a more complex models. کم ہمارے پاس نیبرز ہوں گے تو ماڈل زیادہ کمپلیکس ہوگا. The plot is horizontally flipped relative to the illustration and figure model complexity. دیکھیں یہ اوپر ہماری ٹریننگ ہے اور ٹیسٹنگ ریڈ میں ہے, یہ اس کا ایک فلپر ورژن ہے. Considering a single nearest neighbors
the prediction on the training set is perfect. اگر ہم ایک نیبر کو دیکھیں تو پھر ٹریننگ پرفیکٹ ہے. اور considering more neighbors the model becomes more simple. اب اور زیادہ نیبر دیکھیں تو ماڈل تو سمپل ہوتا جائے گا. لیکن ٹریننگ ایکوریسی ڈراپ ہو رہی ہے. جیسے کہ ہم نے 10 نیبر 10 کیے تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ نمبر آف نیبر زیادہ کرنے سے ماڈل سمپل ہو جاتا ہے, اس کی باؤنڈری اسموتھ ہو جاتی ہے. سمپل سے مراد یہ, تو جتنی وہ سمپل ہو گئی ہے اتنا ہی ایکوریسی پھر ڈراپ بھی ہو گئی ہے. The test set accuracy for using a single neighbor is lower than when using more neighbors. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ایک نیبر لیا جائے تو ٹیسٹ ایکوریسی 90%, اور 10 نیبر لیے جائیں تو ایکوریسی 90% سے بڑھ جاتی ہے. On the other hand, when considering 10 neighbors, the model is too simple and performance is even worse. The best performance is somewhere in the middle, around using 6 neighbors. یہ نیبر, یہ ایک اور ڈیٹا سیٹ ہم یہاں یوز کر رہے ہیں اور کے نیبر ریگریشن کے لیے یوز کر رہے ہیں. There is also a regression variant of the k nearest neighbors algorithm. ریگریشن کے لیے بھی کے نیبر کا ایک ہے موجود. کے نیئرسٹ نیبر جو ہے کلاسیفیکیشن کے لیے یوز کر رہے ہیں, لیکن اس کے ایک ورژن ہے جو کہ ریگریشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. This time using the wave data set, we added 3 test data points as green crosses on the x-axis. ان 3 ڈیٹا سیٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں, یہ جو یہاں ایکس ایکسس پر نظر آ رہی ہے. سوری, یہ ان پٹ ہے, یہ ان پٹ ہے. اس ان پٹ کے مقابلے میں یہ آؤٹ پٹ ہمارے پاس آ رہی ہے. تو یہ مثال یہاں دی ہوئی ہے. 40 سیمپلز لیے آپ نے اور mjlearn.dataset.make_wave 40 سیمپل لیے, اور ایکس میں ایکس ڈیٹا ہے, وائی میں ان کے آؤٹ پٹ ہے. اس کے بعد ہم نے سپلٹ کر دیے ڈیٹا سیٹ کو. اس ڈیٹا سیٹ کو ایکس کو اور اس کا لیول وائی کو ہم نے سپلٹ کر دیا ہے 2575 کے اس کے ساتھ. تو ایکس ٹرین میں 40 سیمپل ہے تو اس کا 70% کیا بنے گا, جو بھی بنتا ہے وہ یہاں آ جائے گا. یہ ایکس ٹیسٹ ہے, یہ وائی ٹرین ہے, یہ وائی ٹیسٹ ہے, اور یہ ہمارے پاس کمنٹ ہے. ٹھیک ہے, این نیبر جو ہے وہ 3 نیبر کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر رہے ہیں. 3 نیبر, یہ ہے ویلیو 1 2 3, یہ ہے 1 2 3. اب یہاں پر جو ماڈل ہے اس کا نام rig رکھا ہوا ہے. تو rig.fit ایکس ٹرین اور وائی ٹرین دیں گے. ظاہر ہے جب ہم ماڈل کو فٹ کرتے ہیں تو ٹریننگ ڈیٹا دیتے ہیں. اب یہ ٹرین ہو گیا ہے, اور کے نیبر ریگریسر کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہم نے پاس کیے ہیں, پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں. ایک الگورتھم آٹو رکھا ہے, لیو سائز 30 رکھا ہے, میٹرک منکوسکی ہے, میٹرک پیرامیٹر نن ہے, این جاب عموماً ہم 1 رکھتے ہیں اگر آپ اپنے پی سی کو یوز کر رہے ہیں, جی پی اگر نہیں ہے. اور نمبر آف نیبرز 3 ہے, پی از اکول 2 ہے, ویٹ یونیفارم ہے, تمام پوائنٹس کے ویٹس جو ہیں تمام نیبرز کے ویٹس سیم ہے. Now we can make prediction on the data set. تو ہم نے ایکس ڈیٹا یہاں دیا اور اسے کہا کہ پریڈکٹ کرو.
تو ایکس ٹیسٹ کی یہ تمام پریڈکشن آ رہی ہیں. پہلی ویلیو یہ پریڈکشن, دوسری کی یہ, تیسری کی یہ, چوتھی کی یہ سب. چونکہ یہ ریگریشن ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ویلیوز آتی ہیں, نہ کہ ہمارے پاس کلاس آئے. We can also evaluate the model using the score method. ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اسکور کے ذریعے بھی, یعنی تو یہاں پر آپ ایسے کریں کہ rig ڈاٹ اسکور ایکس ٹیسٹ ویلیو اور وائی ٹیسٹ, تو یہ بتا دے گا کتنا اسکور ہے, 0.834. تو اسکور 0 اور 1 کے بیچ میں ہوتا ہے. اگر 1 اسکور آئے تو پرفیکٹ ہے, اور 0 آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ماڈل صحیح طرح پرفارم نہیں کر رہا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس 0.83 ہے, یہ اچھا اسکور ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم اس کو ذرا زیادہ کھینچیں گے. سر یہ پوچھنا چاہ رہے تھے اللہ آپ کو ابھی کو کیا ہوا. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.